اور اگلی بات، بڑی ہی پیاری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئے تو ان کو کفن وغیرہ کے بعد چارپائی پر لٹایا گیا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے ایک شخص آئے، آ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے۔ جب میں نے غور کیا تو وہ حضرت علی تھے، اور حضرت علی نے اپنی زبان سے صحابہ کے بارے میں کیا الفاظ نکالے؟ حضرت علی فرمانے لگے، اللہ کی قسم میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں کہ میں فوت ہو جاؤں، میں مر جاؤں اور میرے اعمال اس شخص کے مانند ہوں، میرے اعمال عمر کی طرح ہو، پھر مجھے موت آئے۔ یعنی کہ حضرت علی اپنی زندگی کے اندر حضرت عمر کو اتنا اعلیٰ اور برتر سمجھتے تھے، سے بخاری کی روایت ہے۔ پھر بھی جو صحابہ پر تنقید کرے تو اسے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بدریوں کے حصے مقرر کیے، جو بدری صحابہ تھے ان کے حصے مقرر کیے، امہات المومنین کے بھی حصے مقرر کیے، اور ساتھ انہوں نے حضرت حسن اور حسین کے بھی حصے مقرر کر دیے۔ اگرچہ وہ جنگ بدر کے بعد پیدا ہوئے تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، آ کے عرض کرنے لگے، اے بابا جان، آپ نے حسن و حسین کے حصے مقرر کر دیے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ان کے حصوں کو ختم کر دیں، بلکہ میری یہ گزارش ہے کہ آپ میرے حصے کو بھی مقرر کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اور تو جانتا نہیں ان کے مقام کو، وہ تو بڑی عظیم المرتبت اور عظیم الشان والے لوگ ہیں، تیرا حصہ مقرر نہیں ہو سکتا۔ وہ تو حسن و حسین تھے جن کا نانا نبی تھا، اور جن کا والد علی تھا، اور جن کی والدہ فاطمہ تھی، اس لیے میں نے ان کے حصوں کو مقرر کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت، اور تاریخ کی کتب کے اندر بھی یہ واقعہ کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنے دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چند معاملات ان کو سر انجام دے رہے ہیں، اتنے میں سامنے سے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، آ کے عرض کی، والد محترم اجازت چاہتا ہوں، کام ہے کوئی آپ سے؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں مصروف ہوں، یا چلا گیا، پھر بعد میں آنا۔ تو عبداللہ بن عمر جب نکلے، سامنے سے دیکھا کہ حضرت حسن آ رہے ہیں۔ حضرت حسن نے پوچھا، عبداللہ کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ ابا جان کے پاس گیا تھا، انہوں نے اجازت نہیں دی، فرمایا مصروف ہوں، بعد میں آنا۔ تو حضرت حسن نے جب یہ بات سنی تو پھر واپس موڑ پڑے، کہنے لگے جب اپنے بیٹے کو وقت نہیں ملا تو پھر مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، حضرت عمر نے آواز ماری، آواز دی، حسن ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا حسن خیریت تھی؟ کہنے لگے آپ سے کچھ کام تھا، اس سلسلے میں آیا تھا۔ تو میں نے جب عبداللہ بن عمر کو واپس جاتے دیکھا، میں نے کہا کہ جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کس طرح مل سکتی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حسن میری بات کو جان لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے، علی کے بیٹے کے لیے، فاطمہ کے لخت جگر کے لیے قانون اور ہے، اور عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے لیے قانون اور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر کے دفتر کے اندر، عمر کے جو ہے محل کے اندر، جو بھی اس وقت ان کے انتظامی امور کا کمرہ تھا، عمر کے پاس حسن آئے، نبی کا نواسا آئے، اور خالی واپس لوٹ جائے، یہ ممکن ہے۔ اور ایک اور بات کہ جب میرے نبی کے صحابہ پر ایک تنقید کرنے والا، اہل بیت پر تنقید کرنے والا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، آ کر کے اس نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہنے لگا کہ آپ مجھے بتلائیے ذرا، آپ عثمان کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے عثمان بدر میں کیوں نہیں گئے تھے؟ عثمان احد میں بھاگ آئے تھے،
عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر کہاں تھے؟ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے ٹھیک ہے میں تجھے جواب دیتا ہوں. فرمانے لگے رہی غزوہ بدر کی بات، اللہ کے نبی خود حضرت عثمان کو چھوڑ کر کے گئے تھے کہ تو نے مدینہ کے اندر رہنا ہے اور عورتوں کا خیال کرنا ہے، اور رسول اللہ کی بیٹی ان دنوں بیمار تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنی بیگم کا خیال کرنا. دوسری بات کہ تو نے کہا غزوہ احد سے واپس آ گئے تھے، میری بات کو سن لے کہ غزوہ احد سے واپس آنے والے چونکہ ہلچل مچ چکی تھی، بھگدڑ مچ چکی تھی، حالات خراب ہو گئے تھے، تو اللہ نے احد سے پھرنے والوں کو اللہ نے معاف فرما دیا. تو تو کون ہوتا ہے ان کے بارے میں بات کرنے والا؟ تجھے کس نے حق دیا کہ حضرت عثمان کے بارے میں بات کرے؟ اور اگلی بات بھی سن لے کہ تو نے کہا تھا صلح حدیبیہ پر حضرت عثمان کہاں تھے. اوے ناقص العلم میری بات کو سن لے کہ صلح حدیبیہ ہوئی حضرت عثمان کی وجہ سے. جب حضرت عثمان مکہ کے اندر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کے، تو جب ادھر گئے تو کافروں نے جھوٹی خبر پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور بیعت اس وجہ سے کی تھی کہ جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو جائے، جو مرنی ہوتا ہے چلا جائے، اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس کے خون کا بدلہ لے کے چھوڑے. تو کہتا ہے کہ حضرت عثمان صلح حدیبیہ میں نہیں گئے تھے، اور اللہ کے بندے صلح حدیبیہ ہوئی ان کی وجہ سے. تو بات کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے، اور یہ بات ہمارے ذہن کے اندر آئے گی کہ صحابہ کا اور اہل بیت کا آپس کے اندر پیار کتنا ہے. جس موقع پر بھی صحابہ ملے اہل بیت کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، ان سے محبت کا اظہار کیا. بے شمار واقعات ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چند ایک مختصر باتیں. تو اس لیے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی کے اصحاب کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر محبت کو زندہ رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہم اغفر لاخواننا الذین سبقونا بالایمان. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.